بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 323 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 83 سے لے کر 86 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ساتھ ساتھ تفسیری و ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو میری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ ان کے رؤسا مقتدا ہوں گے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو روکا جائے گا، یعنی آگے پیچھے سے روکا جائے گا، پھر ان کو ہانکا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ مقام حساب میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم نے میرے انبیاء کو میری آیتوں کے ساتھ جھٹلایا تھا؟ حال یہ ہے کہ تم نے ان کی تکذیب کی جہت کا علمی احاطہ نہیں کیا۔ اما کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اصل میں ام ماں تھا، ام کو ماں کے اندر ادغام کر دیا گیا۔ زا موصول ہے، یعنی اصل عبارت ای ملذی، اور جن کاموں کا تم کو حکم دیا گیا تھا ان میں سے تم نے کیا کیا کام کیے، اور ان کے ظلم یعنی شرک کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اب وہ خاموش ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ كَغَيْرِهِمْ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا، یعنی پیدا کیا تاکہ دوسروں کے مانند یہ بھی اس میں سکون حاصل کریں، اور دن کو دیکھنے والا بنایا، یعنی ایسا بنایا کہ اس میں نظر آ سکے تاکہ اس میں کام کاج کریں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً خدا کی قدرت پر نشانیاں اور دلائل ہیں۔ مومنین کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ دلائل قدرت سے اہل ایمان ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ کو جمع کر لیں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ اس آیت مقدسہ میں یوم نحشر من کل امت فوجا، حشر کا معنی ہے جمع کرنا، اور اس آیت میں اس سے مراد ہے سب لوگوں کو محشر میں جمع کرنے کے بعد کفار کو عذاب کے لیے جمع کرنا۔ امت لوگوں کی اس جماعت کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی رسول کو بھیجا جائے
پھر امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت اس کو کہتے ہیں جس جماعت کو اللہ کا اور رسول اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور امت اجابت اس جماعت کو کہتے ہیں جو رسول کے دیے ہوئے پیغام کو قبول کر لے اور رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور فوج اس جماعت کو کہتے ہیں جو تیزی سے کسی طرف پیش قدمی کر رہی ہو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے محمد اپنی قوم کو وہ وقت یاد دلائیے جب ہم تمام انبیاء کی امتوں میں سے ان گروہوں کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ یوزعون کا معنی ذکر کر رہے ہیں، ان کو جمع کیا جائے گا یا پھر ان کو روک لیا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج سے مراد اس گروہ کے رئیس ہوں، یعنی ہر امت کے لوگوں میں سے ان کے رئیسوں کو، ان کے سرداروں کو روک لیا جائے گا، حتیٰ کہ عوام آ کر ان سے مل جائیں۔ مثلا فرعون، نمرود، ابی بن خلف، ان کو روک لیا جائے گا حتیٰ کہ ان کے متبعین ان کے ساتھ آ کر مل جائیں گے، پھر ان سب کو ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون۔ حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ یعنی میں نے اپنے رسولوں پر جو آیتیں نازل کی تھی تم نے ان کی تکذیب کی تھی، یا میں نے اپنی توحید پر جو دلائل قائم کیے تھے تم نے ان کا انکار کیا تھا، حالانکہ تم نے دلائل کے ساتھ ان آیات کے باطل ہونے کو نہیں جانا تھا، بلکہ تم نے بغیر دلائل کے جہالت سے ان آیتوں کا انکار کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرمائے گا جب تم نے ان آیتوں پر بحث و تمحیص نہیں کی اور ان پر غور و فکر نہیں کیا تو تم کیا کرتے رہتے تھے۔ اور جب ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب واقع ہو جائے گا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس اپنے شرک اور دیگر برے اعمال پر کوئی عذر نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی دلیل ہوگی۔ اور اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اس لیے وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات ان کے لیے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کو ہم نے کام کرنے کے لیے روشن بنایا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسی حکمت بالغہ سے رات اور دن کو بنایا، اور رات کو اس لیے بنایا کہ وہ کام کاج کی مشقت کی وجہ سے اپنے تھکے ہوئے اعصاب کو آرام پہنچائیں، اور دن کو بنایا تاکہ وہ رات کو آرام کرنے کے بعد پھر تازہ دم ہو کر دن کی روشنی میں حصول رزق کے لیے جد و جہد کریں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رات کو دن سے اور دن کو رات سے بدل دیا، اور نور کو ظلمت سے اور ظلمت کو نور میں ڈال دیا، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا علم اور قدرت ہر چیز کو محیط ہو، اور جس کا علم ہر چیز کو شامل ہو، اور جس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہو۔ وہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے شریک اور معاون نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ واحد نہ ہوتا تو دن اور رات کے تواتر اور تسلسل میں یہ یکسانیت اور نظم و ضبط نہ ہوتا کہ ہمیشہ گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی اور سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی۔ اور یہ آیت لوگوں کو مارنے کے بعد زندہ کرنے اور حشر نشر پر بھی دلالت کرتی ہے،
کیونکہ جو ذات اس پہ قادر ہے کہ دن کے نور کو ظلمت اور رات کی ظلمت کو نور سے بدل دے، وہ حیات کو موت سے اور موت کو حیات سے بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ آیت نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے منافع کے لیے رب تعالیٰ نے دن کے بعد رات کو اور رات کے بعد دن کو لاتا ہے، اور نبیوں اور رسولوں کو احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجنے میں بھی مخلوق کے منافع ہیں۔ دن اور رات کے توارد میں مخلوق کا صرف دنیاوی نفع ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی نفع ہے، آخرت میں بھی نفع ہوتا ہے۔ سو یہ آیت توحید، آخرت اور رسالت تینوں اصولی مباحث کے اثبات کے لیے کافی ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، حالانکہ اس میں تو تمام مخلوق کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسی ہی اس آیت میں تمام مخلوق کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں سے فائدہ صرف ایمان والے حاصل کرتے ہیں، کافر ان سے نفع اور فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا، عمومی حشر کے بعد یہ خصوصی حشر توبیخی ہوگا۔ من کل امت میں من تبعیدیہ ہے، اور ممن یکذب میں من بیانیہ ہے۔ اس کا مبین فوجن ہے۔ فوج اگرچہ تیزی سے حرکت کرنے والی جماعت کو کہتے ہیں، مگر یہاں مطلق جماعت کے معنی میں ہے، اور جماعت سے ہر امت کے رؤساء کی جماعت مراد ہے۔ برد آخرہم الی اولہم، اگر شارع علیہ الرحمہ برد اولہم الی آخرہم فرماتے تو زیادہ مناسب ہوتا، یعنی آگے جانے والوں کو روکا جائے گا تاکہ پیچھے والے بھی ان کے ساتھ ہو جائیں اور ایک ساتھ ہو کر چلیں۔ اکذبتم انبیائی بآیاتی، یہ استفہام توبیخی ہے، یعنی تم نے میری آیات کی کیوں تکذیب کی۔ بآیاتی یکذبتم کا مفعول اور با تعدیت کے لیے ہے، یعنی تم نے میری آیتوں کی کیوں تکذیب کی۔ مفسر علام نے کذبتم کا مفعول انبیائی کو مقدر مانا ہے۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، یہ جملہ کذبتم کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے اور سابق انکار و تکذیب کی تاکید ہے، یعنی تم نے میری آیات کا بغیر غور و فکر اور بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا، جو مؤاخذہ کا اہم سبب ہے۔ ام ماذا کنتم تعملون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کی تقدیری عبارت ای الشیء الذی کنتم تعملونہ ہے۔ ما استفہامیہ بمانے ای شیء مبتدا ہے، ذا موصول بمانے الذی ہے، کنتم تعملونہ جملہ ہو کر صلہ موصول سے مل کر ما مبتدا کی خبر ہے، یعنی یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا کرتے رہے ہو کہ تم کو میری آیات میں غور و فکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وَقَعَ الْقَوْلُ أَيْ قَارُوبَ وُقُوعُهُ، یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے ماضی سے اسے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ کے بعد مظلماً محذوف ہے اور قرینہ اس پر وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ہے، جس طرح لِيَسْكُنُوا فِيهِ پر قیاس کرتے ہوئے وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا سے لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس کو صنعت احتیاق کہتے ہیں۔